ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا خاتم المعصومين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ جل جلالہ جل سبحانہ جل ذاتہ جل اسمہ جل خیرہ کے لیے تمام خوبیاں تمام عبادتیں اس رب ذوالجلال کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر بے شمار درود و سلام اور ساری نعتیں ساری تعریفیں آپ کی ذات ببرکات کے لیے حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ پر رونق محفل جس کے مہمان خصوصی مفتی اہل سنت مفتی ذیشان جناب مفتی محمد طاہر ذیشان قادری زیدہ شرفو آپ کی ذات ہے اور آج کی محفل کی صدارت جناب حضرت علامہ مولانا میاں جنید فرید صاحب دام برکات العالیہ فرما رہے ہیں اور آج کی محفل کے روئے رواں جناب حضرت علامہ مولانا میرے مشفق بھائی جناب محمد جواد حسن گل صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء ناخوان حضرات اور تمام عاشقان مصطفیٰ تو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصاً صد تعریف کے لائق بزم خوشبو رضا کے بھائی جتنے بھی ہیں جس میں ساجد رزاق ماجد حسین کاشف ستار محمد یاسین روحیل مجید اور محمد علی اور دین محمد جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا آصف قادری یہ وہ تمام فیصل پروفیسر ندیم صاحب یہ وہ تمام خوبصورت نام ہیں جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر کیا۔ میں دل کی عطا گرانیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمانے جو میرے موضوع ہی سے ریلیٹڈ ہے، جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے کل روز قیامت
اسے پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا۔ جس کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا وہ اہل نار میں سے نہ ہوگا۔ تو درود پاک کی برکت ہے کہ آپ اہل نور میں سے ہو جائیں گے۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیے، بچے کثیر تعداد میں اب کر باہر آئیں گے جائیں گے، تو آپ نے اب ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، میں تھوڑا سا وقت آپ سے لوں گا اور ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا حاصل وصول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں سارے؟ کون کون تیار ہے؟ بس جس نے مسئلہ سمجھنا ہے اس نے توجہ میری جانب رکھنا ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میرا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ صحیح طریقے سے میں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ تو اب آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، کوئی بچہ آئے یا پیچھے جائے، توجہ آپ کی میری جانب ہوگی۔ نور کس کو عطا کیا جائے گا؟ جو درود پاک دنیا میں کثرت سے پڑھے گا۔ تو ذرا محبت سے حضور کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی طرف سے ایک نور آیا تمہاری طرف، اور روشن کتاب۔ نور اور روشن کتاب، اس روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اچھا، ایسا نہیں کہ یہ میں نے خود سے ترجمہ کر دیا کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ مفسرین حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ امام المفسرین اور صحابی رسول ہیں، سب سے پہلی جو تفسیر قرآن کی فرمائی ہے حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے، اور جو خاتم المفسرین ہیں وہ ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تک حضرت عباس سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ تک تمام نے اس نور سے مراد محمد کی ذات لی ہے۔ اس نور سے مراد محمد کی ذات لی ہے کہ یہ جو نور ہے یہ محمد ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری طرف ایک نور آیا، بھیجا کس نے؟ اللہ نے، اور ایک روشن کتاب۔ یہاں قاری صاحب بچے پڑھاتے ہوں گے، جو ہی اس مسجد میں آتے ہوں گے تو پہلے لائٹیں ساری آن کر دیتے ہوں گے، لائٹیں آن کرنے کے بعد اب بچے بیٹھتے ہوں گے، اب جو ہے وہ قاری صاحب پڑھاتے ہوں گے، لیکن جو ہی لائٹ چلی جاتی ہوگی قاری صاحب کی پڑھائی بھی موقوف ہو جائے گی۔ وہ انتظار کریں گے لائٹ آئے گی تو میں آگے پڑھاؤں گا، لائٹ نہیں ہوگی تو آگے پڑھا نہیں سکیں گے، اگر پڑھا سکتے ہوں گے تو بچہ پڑھ نہیں سکتا ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے پہلے نور کو بھیجا پھر قرآن کو بھیجا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نور کی روشنی میں جب تم قرآن پڑھو گے تو ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں، اور گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں، جو فاسقین ہیں۔ ہدایت کون پا جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔
جو اس نور کی روشنی میں قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اس نور کی روشنی میں قرآن کو پڑھتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو اس نور کو چھوڑ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ بدھا آپ نے سنا ہوگا، بدھسٹ کا بڑا امام ہے، اس کو کہتے ہیں بدھا۔ اسی طرح سکھوں کا بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں گرو نانک۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہیں رام لکشمن، اور مختلف مذاہب کے مختلف پیشوا گزرے ہیں۔ یہ سارے پیشوا جتنے بھی گزرے یہ اللہ کی تلاش میں نکلے۔ گرو نانک بھی اللہ کی تلاش میں نکلا، رام لکشمن بھی، بدھسٹ بھی اللہ کو پانے کے لیے نکلے، لیکن بیچ میں اس نور کا سہارا نہ لیا، اس نور کا وسیلہ نہ لیا، تو سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ اللہ کی ذات ان کو نہ ملی، اللہ کی ذات ان کو نہ ملی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اللہ کی تلاش میں نکلے، لیکن اس نور کی روشنی میں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ وہ سیدھی سڑک جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو نور لیا، بہکے نہیں، نہ ادھر بہکے نہ ادھر بہکے، سیدھے اللہ کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اللہ کی تلاش میں نکلے، روشنی محمد مصطفیٰ کے نور کی سیدھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ عثمان غنی اللہ کی تلاش میں نکلے، روشنی مصطفیٰ کریم کے نور کی لی، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کی تلاش میں نکلے، روشنی کس نور کی؟ مصطفیٰ کے نور کی، نہ ادھر بہکے نہ ادھر بہکے، سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کو انہوں نے پا لیا، انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ آپ بھی اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس نور کی روشنی میں آ جائیں، اس نور کی روشنی میں آ جائیں۔ میری طرف توجہ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تمہیدی میرے کلمات ہیں اور انہی میں بات سمجھا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا۔ چند تفسیر کا حوالہ بھی سماع فرما لیجئے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، تفسیر روح البیان حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، تفسیر ابن جریر اور تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر ساوی، تفسیر حسینی، تفسیر ابن مسعود اور دیگر تفاسیر میں تمام مفسرین کلام نے نور سے مراد محمد کی ذات کو لیا کہ اس نور سے مراد ہے محمد کی ذات۔ یہ ہمارے اہل سنت کے دلائل ہیں۔ کن کے دلائل ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے دلائل ہیں۔ جو ہمارا مخالف ہے دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، خارجی، رافضی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کرتے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ ان سے دلیل لیں، وہ کہیں گے انا بشر مثلکم، حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بات توجہ سے سنیے گا، انا بشر مثلکم، وہ تو تمہاری طرح بشر ہے، تو لہذا وہ نور نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، بشر اور نور یہ اپوزٹ نہیں ہے۔ اندھیرا اجالا اپوزٹ ہے، متضاد ہیں۔ آگ پانی متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ بشریت، نورانیت یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یہ متضاد نہیں ہے، یہ اپوزٹ نہیں ہے۔ کیا نورانی بشر نہیں ہو سکتا اور کیا بشر نورانی نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر ایک دلیل دیتا جاؤں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ مائی مریم کے پاس آئے اللہ کے حکم سے،
انسانی شکل میں. کس شکل میں؟ انسانی شکل میں. اور آپ نے مائی مریم کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ نور. جبرائیل مٹی سے نہیں بنے ہیں، یہ جو مٹی ہے نا اس سے ہم بنے ہیں، میں اور آپ اس مٹی سے بنے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نور سے بنے ہیں، نوریوں کے امام ہیں. کس لبادے میں آئے؟ بشری لبادے. نور بشر دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. بشری لبادے میں آئے، حقیقت کیا ہے؟ نور. تو نور اور بشر دونوں جہتیں اکٹھی ہو گئی. کس ذات میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات میں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ ذہن نشین رکھیں، عبد اور نورانیت یہ بھی اپوزٹ نہیں ہے. دیوبندی دوسری دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں حضور عبد ہے تو ہماری طرح بندے ہیں. عبد کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ ہماری طرح بندے ہیں. عبد کا معنی ہے عبادت گزار، عباد مکرم. فرشتوں کو اللہ نے اچھا فرمایا یہ میری بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں بلکہ میرے عبادت گزار اکرام والے بندے ہیں. نوریوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد مکرم، کہ یہ کیا ہیں؟ میرے بندے ہیں. اور ہے کیا؟ نور. پتہ چلا نور عبد بھی ہے اور عبد نور بھی ہے. بشریت نور بھی ہے اور نور بشر بھی ہے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا بشریت کے لحاظ سے اختلاف نہیں. ہم حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں افضل البشر. کیا کہتے ہیں؟ افضل البشر، خیر البشر. ہاں ہمارے مفتی کا قلم اس وقت چلتا ہے جب ہند کے اندر اشرف علی تھانوی یہ بات کرتا ہے کہ یہ نبی تو میری طرح ایک بشر ہے. جب اسماعیل دہلوی جو دیوبند کا امام ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ نبی اس کی عزت بڑے بھائی کی جتنی کرنی چاہیے. جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو نبی ہے جو پنڈ کا گاؤں کا چودھری ہے بس اس چودھری جتنی اس کی عزت کرو کیونکہ انا بشر مثلکم، وہ تو ہماری طرح بشر ہے، وہ تو ہماری طرح بشر ہے. ذہن نشین رکھیں جو یہ کہے گا احانت کی وجہ سے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام آپ کی حقیقت ہے نورانیت اور بشری لبادے میں آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. آپ کی بشریت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے اور آپ کی نورانیت کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے. اب افضل البشر ہے تو بشریت میں انکار. تو جب ہم نور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بشریت کی دلیل نہ دکھائیں کیونکہ بشریت تو ہم قائل ہیں. ہم جب نور کی بات کرتے ہیں کہ یہ نبی نور ہے تو میں دیوبندیوں تمام خارجی اور رافضیوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک قرآن کی آیت لے کر آؤ جس میں اللہ نے فرمایا لا نورا. یہ نبی نور نہیں ہے، یہ نبی نور نہیں. کوئی ایک حدیث لے کر آؤ جس حدیث میں فرمایا ہو لست بنورہ کہ یہ نور نہیں ہے. دیوبندی قیامت تک کتابوں میں سر کرتا رہے کوئی ایک دلیل نفی نورانیت پر نہیں لا سکتا. کوئی ایک دلیل سارے دیوبندی مل جائیں، اہل حدیث ایک ہو جائیں، نبی کی نورانیت کی نفی پر کوئی ایک دلیل نہیں لا سکتے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو کوئی حوالہ کی طرح مضبوط جن کا عقیدہ ہے اور جن کی بنیاد سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مسلک پر ہے
آپ کے دلائل کوئی ہمارا جتنے مضبوط ہیں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا تمہاری طرف نور آ گیا، وہ ایسا نور جس نے سارے جہاں کو روشن فرما دیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث پاک ہے، حدیث نور۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ انا اول المسلمین، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مسلمان تو آدم کے بعد شروع ہوئے، نہیں، جبرائیل بھی مسلمان ہے، آدم سے پہلے بھی ہے۔ آدم سے پہلے یہاں جنات نے حکومت کی ہے، ان میں بھی بہت مومنین گزرے، مسلمان گزرے جی۔ جنات سے پہلے فرشتے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ابھی آدم کی بات نہیں ہو رہی، آدم سے بہت پہلے، آدم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ انا اول المسلمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا مسلمان ہوں۔ ادھر حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری، جابر رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو تخلیق فرمایا؟ وہ کون سی مخلوق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ بشریت تو بھی آدم سے شروع کی ہے نا، آدم سب سے پہلے مٹی سے بنائے گئے، بشریت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ لیکن مقدمے میں عرض کر چکا ہوں بشریت نورانیت کی اپوزٹ نہیں، نور بہت پہلے ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ ابھی لوح و قلم نہیں، عرش و کرسی نہیں، چاند ستارے نہیں، زمین و آسمان نہیں، ابھی جنت و دوزخ نہیں، ابھی حور و خلوہ نہیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، ابھی کوئی فرشتہ نہیں، ایک ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات نور من نور اللہ، اپنے نور سے محمد کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، محمد کے نور کو تخلیق فرمایا۔ وہ نور ایک پلر کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضور ایک نقطہ دے رہا ہوں، کعبۃ اللہ آپ جاتے ہیں، عمرہ حج کیا ہوگا آپ نے، توجہ میری جانب سب کی ہے توجہ، نقطہ بڑا عظیم ہے، اس کو پلے باندھ لیجئے گا انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ وہ نور پلر کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس نور کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ محمد تو نے مجھے راضی کر دیا۔ یعنی اللہ کی عبادت کی اس نور نے رب کی ذات اپنے حبیب پر راضی ہو۔ وہ پلر جس جگہ جس مقام پر تھا اسی مقام پر بعد میں عرش اعظم بنا۔ عرش اعظم پہ وہ جو نور پلر جس کا نام محمد تھا، اسی مقام پر اللہ نے بیت المعمور بنایا، اور آج تک فرشتے اسی کا طواف کر رہے ہیں، اسی کا طواف ہو رہا ہے۔ توجہ میری جانب، میں آپ سے نہ سبحان اللہ نہ ہی نعرے کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں صرف توجہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ توجہ دے دیں گے بھلے سبحان اللہ نہ نعرہ لگائیں، صرف توجہ میری جانب رکھیں۔ وہ جو پلر تھا اسی مقام پر اللہ نے عرش اعظم کو تخلیق فرمایا، اور اسی مقام پر فرشتوں کی عبادت گاہ بنائی، اور فرشتوں پر واجب کر دیا اس بیت المعمور کا طواف۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کرے گا، جس طرح زمین والے
اللہ نے ان کے طفیل حج بھی کرا دیا. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہ اکبر. اگلی بات سماعت فرمائیں. انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی مٹی میں اس کا اخیر ہوتا ہے. جہاں بندے کی قبر بنتی ہے نا، اسی مٹی سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے اور اس کا اخیر بھی وہی ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کی خاصیت کیا ہے؟ بیت المعمور کی سین میں ہے کعبۃ اللہ. یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، بیت المعمور کی سین میں. اس بیت المعمور جو بیت اللہ ہے، یہاں کی مٹی سے حضور علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. تخلیق یہاں کی کعبۃ اللہ، تخلیق یہاں کی حضور علیہ السلام کی. لیکن جو دربار اقدس بنا وہ گنبد خضرا کے نیچے مدینہ شریف میں بنا. تورائے شریف، زبور، انجیل سب نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ آخری نبی پیدا تو مکے میں ہوگا، مسکن اس کا مدینہ ہوگا اور حکومت اس کی شام میں ہوگی. تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے اور پچھلی سابقہ کتابوں نے اس کو بیان کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس مٹی سے تخلیق فرمائے گئے، وہ بیت اللہ جس مقام پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے اور مخلوق خدا اس کا طواف کرتی ہے. وجہ بھی طواف کی یہ ہے، کعبے کو جو عزت ملی اس ولادت مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی. اور جو کعبۃ اللہ کا طواف اللہ نے اس عمرہ کرنے والے پر، حج کرنے والے پر جو واجب کر دیا، وہ محمد مصطفیٰ کی مٹی کی تخلیق کی وجہ سے واجب کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں مٹی یہاں کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تو اس میں یہاں کی مٹی کو اللہ نے حکم دیا وہ مدینہ چلی گئی. اور مسکن کہاں بنا؟ مدینہ شریف میں. لیکن کعبۃ اللہ کا جو طواف جاری ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے جاری ہے. جو کعبے کی عزت ہے آقا حضور کی وجہ سے عزت ہے. اس لیے جب وہ نور دنیا میں تشریف لایا تو کعبۃ اللہ جھوم اٹھا. کعبۃ اللہ جھوم اٹھا اور اس نور کی طرف جھکا، سجدہ کیا. ساری دنیا کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور وہ کعبۃ اللہ محمد کی جانب جھک جاتا ہے. اور وہ جو مقام ہے کعبۃ اللہ، وہ حضور علیہ السلام کی برکت سے ہے. پھر واپس چلتے ہیں، واپس چلیے. پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے وہ نور جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، وہ نور اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا. اللہ نے وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. جب پشت میں رکھ دیا تو آدم علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں. جنت کے حور و غلمان، فرشتے سب آدم علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام آگے آگے، سارے پیچھے پیچھے. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پیارے آدم، تیری پشت میں میں نے اپنے حبیب کے نور کو رکھ دیا. یہاں سے بشریت کا آغاز ہوا ہے، لیکن حضور علیہ السلام جو پشت میں ہے نور ہے. ابھی بشریت میں نہیں، ابھی نور ہی ہے. جب وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، اللہ کریم نے فرمایا اسجد لآدم، کہ آدم علیہ السلام کی جانب فرشتوں جھک جاؤ. سارے فرشتے اس نور کی تعظیم میں آدم علیہ السلام کی جانب جھک گئے. فسجدوا الا ابلیس
کیا قرار دے دیا؟ تو آدم کو جو سجدہ تھا وہی حقیقت میں اسی نور کو سجدہ تھا، نور محمدی تھا آپ کی پشت میں، حقیقت میں وہ سجدہ محمدی تھا۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیجئے گا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو روا نہیں۔ اگر کسی کو سجدہ عبادت کیا جائے گا تو دار اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا کہ کوئی اگر کسی کو سجدہ کرے گا تعظیمی بھی تو یہ حرام ہے۔ اور آقا حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، اس امت کے لیے جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے کیا ہے؟ حرام، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں کوئی ماں کے قدم چوم لے تو چومنے کے لیے تو جھکنا پڑے گا نا، تو یہ سجدہ تو نہیں ہے بھائی، یہ سجدہ ہے جی۔ کوئی اپنے پیر و مرشد کی قبر پر گیا، اسے جھک کر قبر کو چوم دیا، تو یہ کوئی سجدہ ہے؟ سجدہ عبادت ہے۔ یہ دھوکہ دہی ہے گمراہ لوگوں کی۔ دیوبند اہل حدیث ان کا مذہب ہی حضور علیہ السلام کی توہین اور تنقیص کے اوپر بنیاد ہے ان کے مذہب کی۔ لیکن توجہ سے بات سماعت فرمائیں، آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ کو جو سجدہ تھا وہ حقیقت میں نور محمدی کو سجدہ تھا۔ یہ نور آگے چلا حضرت شیس علیہ السلام کی بطن میں آیا، وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں، وہاں سے حضرت سام علیہ السلام کی پشت میں جب آیا، ادھر سے سیلاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ قوم جو نافرمان قوم تھی، لیکن سام علیہ السلام کی پشت میں نبی کا نور تھا، محمد مصطفیٰ کا، یہ سارے کے سارے بچ گئے، ان کی کشتی ڈوبی نہیں، ان پر عذاب نہیں آیا، یہ سارے کے سارے بچ گئے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ان کی بچت